اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے راولپنڈی شہر میں جو الیکشن کی صورتحال ہے۔ الیکشن ہو رہے ہیں 56 57 راولپنڈی شہر میں۔ مسلم لیگ نون کو ٹکٹ بھی مل گئے، پی ٹی آئی کو ٹکٹ ملتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ الیکشن ہو رہے ہیں یا سلیکشن ہو رہی ہے، یہ ناظرین ووٹر بتائے گا جب الیکشن کے دن آئیں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بات کا ضرور یہ خیال رکھیے گا، جب الیکشن میں کسی کو ووٹ دیں تو اس کے وہ چہرے ضرور یاد رکھیے گا جو اس کے ساتھ الیکشن کمپین میں چل رہے ہیں۔ کچھ ایسے نام نہاد لیڈر بھی ہیں جو منشیات فروشوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، جو راولپنڈی کے بڑے منشیات فروش ہیں، ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں، ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں، تمام اخراجات بھی ان کے الیکشن کے وہ اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، کیا ہمارے لیڈر باکردار ہوں گے یا منشیات فروشوں کی پشت پناہی کرنے والے وہ عناصر جن کی وجہ سے راولپنڈی شہر میں آئس اور منشیات تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور جوان نسل تباہی کے دہانے پر جا رہی ہے؟ اگر ہمارے لیڈر بھی اسی طرح ہوئے تو کل منشیات فروش تو دیدہ دلیری کے ساتھ منشیات فروخت کریں گے۔ جو الیکشن میں وہ خرچے کر رہے ہیں لیڈران کے پیچھے، وہ کل خرچہ بھی تو وہ پورا انہوں نے اس منشیات فروشی کی وجہ سے ہی کرنا ہے۔ میں پولیس کے اعلیٰ افسران اور این ایف کے اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو یہ اور چیف جسٹس صاحب کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدایا الیکشن میں جو لوگ لیڈران ہیں، جو ایم این اے کے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ سپورٹس کر رہے ہیں، وہ باخبر ذرائع کے مطابق کیا ہم نے خود تصدیق اس بات کی کرتے ہیں کہ ان پر منشیات کے دیگر مقدمات بھی ہیں اور ریکارڈ یافتہ بھی ہیں، اور راولپنڈی شہر میں انہوں نے منشیات جوان نسل کے اندر اس طرح ڈالی ہوئی ہے کہ جوان نسل دیمک کی طرح ختم ہو رہی ہے اور اپنی تعلیم چھوڑ کر منشیات کے اس موذی نشے میں مبتلا ہو رہی ہے۔ ناظرین، اگر ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے الیکشن لڑنے کی بجائے ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو کیا خاک عوام ان کو ووٹ دے گی؟ دوسری طرف ہم جائیں تو جماعت اسلامی سے رضا شاہ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا۔ یہ سلسلہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ الیکشن ہو رہی ہے یا سلیکشن ہو رہی ہے۔ ناظرین، الیکشن لڑنے کے لیے اگر عوام کو چاہیے کہ ہم ووٹ کا اپنا صحیح استعمال کریں تو الیکشن جو لڑ رہے ہیں، جو چہرے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے چہرے کے پیچھے ان کے کردار دیکھیں کہ کیا وہ حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کریں گے یا عوام کے ساتھ یہ دھوکہ دی ہوگی جس طرح عوام کے ساتھ اکثر ہوتا رہا ہے۔ میں اپنے حلقے 57 اور 56 سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے پہلے کرداروں کو ضرور دیکھیے گا، اور یہ دیکھیے گا کہ راولپنڈی شہر میں آپ کو بتاتا ہوں حلقہ 56 میں یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کے اندر، گھروں کے اندر گیس ہی نہیں ہے۔ لوگ گیس، بجلی، پانی کی وجہ سے انتہائی پریشان حال ہے۔ اگر پانی بھی آتا ہے تو وہ گندا پائپ جو ہے لیک ہیں گٹروں کی وجہ سے، وہ گندا لیک پائپ ہونے کی وجہ سے وہ پانی گندا جو ہے پائپ لائن میں جاتا ہے اور عوام اس پانی کو، حلقہ 56 کی عوام اس پانی کو پیتی ہے اور کئی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ جو پائپ لائنیں ابھی تک نہ تو کسی نے ٹھیک کروائی، اور دوسرا گیس کا جو سسٹم ہے، راولپنڈی شہر حلقہ 56 کی میں بات کرتا ہوں، حلقہ 56 میں ہر گھر میں گیس کی اس طرح لوڈ شیڈنگ ہے کہ لوگ مجبور ہو چکے ہیں۔ لوگ جب بچے اسکولوں سے آتے ہیں تو لوگ ان کو کھانا پکانے سے قاصر ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، لیکن تاحال ابھی تک کوئی اس طرح کا کام نہیں ہو سکا کہ گیس کی صورتحال اور گیس کی سپلائی کو بحال کیا جائے تاکہ لوگوں کے گھروں میں گیس سپلائی آ سکے اور لوگ بر وقت اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلا سکیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ہوٹلوں سے کھانا منگوا رہے ہیں اور پوری رات کیا دن کو بھی لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے۔ لوگوں نے مجبوری کے طور پر مشینیں لگائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے گیس حقداروں کا حق مارتے ہیں، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے نام نہاد جو لیڈر جو آج کل الیکشنوں کے لیے میٹنگیں کر رہے ہیں اور ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر چڑھوا رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حلقے کو کیا دیا اور کس منہ سے آپ لوگوں سے ووٹیں مانگیں گے اور کس منہ سے لوگوں سے آپ ووٹ لیں گے؟ اور آپ ووٹ کے اقتدار نہیں ہیں، اگر آپ علاقے کے کام نہیں کرتے ہیں، علاقے میں بجلی، پانی، گیس نہیں ہے، تو آپ کا ووٹ مانگنے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف جائیں تو دیکھا جائے تو راولپنڈی مسلم لیگ نون میں نظریاتی کارکنان انتہائی ناراض ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلم لیگ کی مشکل گھڑی میں میاں نواز شریف صاحب جب دہشت گردی کی عدالت میں آتے تھے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور جو لوگ اس وقت گھروں میں چھپے ہوئے ہوتے تھے ان لوگوں کو مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف صاحب نے ٹکٹ دیے ہیں، لیکن ٹکٹ کی تقسیم جو ہے وہ میرٹ پر نہیں کی گئی اور نظریاتی کارکنان میں سخت غصہ آیا ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے سجاد خان، ناصر بٹ خان، حنیف عباسی اور ملک ابرار آپس میں تنقید کر رہے ہیں۔ ناصر خان اور سجاد خان کا یہ کہ کو حلقہ 56 کا ٹکٹ لے، لیکن ان کو حلقہ 56 کا ٹکٹ نہیں ملا۔ حلقہ 56 کا ٹکٹ حنیف عباسی صاحب کو دے دیا گیا ہے۔
دوسری طرف رضا شاہ صاحب ہیں مد مقابل، اور پی ٹی آئی کے کوئی امیدوار ہیں، شیخ رشید صاحب بھی ہیں مد مقابل۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب عوام ووٹ کس کو دے رہی ہے، عوام کی صحیح معنیوں میں کس نے خدمت کی ہے۔ جو خدمت کرے گا ناظرین وہ ووٹ کا حقدار ہوگا۔ اگر آج علاقے میں دیکھا جائے تو لوگ پینے کے پانی اور گیس کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا، ہلکا 56 کے لوگوں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ ووٹ ڈالتے وقت کردار کو دیکھیں گے؟ میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں جب اپنی ووٹ ڈالیں تو ان لوگوں کے کردار کو دیکھیں، یہ لوگ کن لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ راولپنڈی شہر کے بڑے منشیات فروش کچھ لیڈران کی سپورٹس کر رہے ہیں اور کچھ لیڈران کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں۔ کل اگر وہ لیڈران اقتدار میں آتے ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہی لیڈران پہلے بھی ان منشیات فروشوں کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ منشیات فروشوں کی پشت پناہی کریں گے۔ یہ منشیات کی پشت پناہی کریں گے اور جوان نسل تباہ کریں گے، جس کی تباہی کے ذمہ دار یہ لیڈر ہوں گے۔ اگر لیڈر کو اپنا جو قبلہ درست کرنا پڑے گا، اگر ہلکا 56 سے جو لیڈر آئے گا سامنے اس کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ وہ منشیات فروشوں کے ساتھ بیٹھے اور عوام اس کو ووٹ دے۔ عوام کو چاہیے کہ اپنے اندر شعور پیدا کرے اور اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کرے۔ اگر اپنی ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو کل پھر یہ عوام بیٹھ کر یہی رونا روئے گی کہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، تھانہ کلچر میں سیاسی مداخلت شروع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی جب مسلم لیگ نون کے نام نہاد لیڈر الیکشن لڑے تو انہوں نے تھانے میں سیاسی مداخلت بڑھ چڑھ کی، اور ایس ایچ او اپنی مرضی سے یہ لگاتے ہیں اور ایس ایچ او سے مرضی کے کام لیتے ہیں۔ ناظرین، آئی جی پنجاب اور چیف جسٹس صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ تھانوں کے اندر سے سیاسی مداخلت ختم کی جائے، پٹوار خانوں سے سیاسی مداخلت ختم کی جائے تاکہ عام آدمی کا کام میرٹ کی بنا پر ہو سکے۔ اور ایس ایچ او کو یہ تھریٹ کرتے ہیں ایم این اے ایم پی اے کہ ہم آپ کو اپنی سیٹ سے اتار دیں گے، ہمارا کام نہیں کیا ہے، ایس ایچ او کو بھی غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اور ایس ایچ اوز جتنے راولپنڈی میں لگے ہیں، جب اقتدار آتا ہے کوئی بھی جماعت آتی ہے تو وہ اپنے ایس ایچ او لگاتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایس ایچ او پڑھے لکھے ہونے چاہیے، دیانتدار ایس ایچ او کو تعینات کیا جائے تاکہ علاقے سے جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ ہو سکے۔ اگر اسی طرح ہم نام نہاد لیڈروں کو ووٹ دیتے رہے تو کل ہم پچھتائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ہم کو دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے اور مزید انکشافات لے کر آئیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔